اب ہم برادر گرامی قدر فضیلت الشیخ حضرت حافظ مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفیظہ اللہ سے بات گزارش کرتے ہیں کہ آپ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم تمام سامعین و سامعات کو کتاب و سنت کی روشنی میں پند و نصیحت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میرے بچوں کی پرکنشی اور آج کا موضوع گفتگو علم، نالج، گیان۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ فاتر کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ پہلے اس ٹکڑے پر بحث کر لیتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی۔ علماء جانتے ہیں کہ یہاں جو انما ہے، انما یہ کلمہ حصر ہے۔ کیا مطلب؟ اور یہ حصر طرفین سے، اس کو ایسے سمجھے کہ جو عالم ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم۔ حسن مختلف طرف ہے، دونوں طرف سے۔ جو عالم ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔ یہ اس حسن کا فائدہ ہے۔
اور عجیب بات تو یہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، مفسر لکھتا ہے هذا دلیل على ان الخشیة لا تثبت لأهلها الا بالعلم. کہتا ہے کہ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت دل میں مسلسل رکھنی ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے آدمی ڈر گیا، اٹ از ناٹ سفیشینٹ، کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر مستقل ہونا چاہیے، کنٹینیوس، مسلسل ہونا چاہیے. اب اللہ کا جو یہ ڈر دل میں آیا ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. ہاں کیسے؟ نکل جائے تو بتایا گیا کہ یہ جملہ اس لیے ہے تدل علی الاستمرار، جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کی خشیت اگر مسلسل دل میں رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، علم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. یہ جملہ اس کا مفاد ہے کہ اگر اللہ کی خشیت اور اس کا خوف یہ ہمیشہ دل میں رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، علم. لا تثبت لأهلها الا بالعلم. علم کے ذریعے ہی آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر مسلسل رہتا ہے. یہ دو باتیں ہم نے اس آیت کریمہ کے بعد لازم. تیسری چیز یہ خشیت پیدا کیسے ہوتی ہے، ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو خشیت آ گیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، علماء ہی کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. تو یہ خشیت کس کو بولتے ہیں؟ خشیت کس کو بولتے ہیں؟ بتایا گیا کہ الخوف الناتج عن العلم، علم سے پیدا ہونے والا جو ڈر ہوتا ہے اس ڈر کو خشیت. ہر ڈر کو خشیت نہیں کہتے، بلکہ علم سے اگر ڈر پیدا ہو رہا ہے تب وہ خشیت ہے. مثال دیتا ہوں، ایک رکشہ والا رکشہ چلاتا ہوا جا رہا ہے، ایک سفید کرتے اور پاجامے میں ملبوس ایک صاحب راستے میں کھڑے ہیں اور رکشے کو ہاتھ دیتے ہیں. رکشہ رکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پہنچا دو، بیٹھے. اب وہ صاحب بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دور چلنے کے بعد دو گنڈے ٹائپ کے لڑکے رکشے کو ہاتھ دیتے ہیں. رکشہ روک لیتے ہیں. کہتا کہاں جانا ہے؟ کہا کہ آگے چھوڑ دیں. ابھی دونوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ایک کنڈا اس کے دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے اور ایک کنڈا اس کے بائیں طرف بیٹھ جاتا ہے اور رکشہ پھر رواں دواں ہو جاتا ہے. اب یہ جو دونوں لڑکے ہیں کبھی اس آدمی کو دائیں سے کہونی مارتے ہیں، دوسرا والا بائیں سے کہونی مارتا ہے. کوئی گانا گا رہا ہے تو کوئی اس سے مذاق کر رہا ہے. حضرت آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ شادی نہیں ہوئی تو لڑکے لڑکی دیکھوں، یعنی اس سے طرح طرح کے مذاق وہ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. اچانک وہ آدمی کہتا ہے رکشے والے سے، یا رکشہ روک لو. رکشہ والا رکشہ روک لو اور یہ سفید کپڑوں میں ملبوس یہ شخص باہر نکلتا ہے تو باہر ایک پولیس کی وین کھڑی رہتی ہے اور جیسے وین کے اندر بیٹھے ہوئے سارے پولیس والے اس سفید پوش آدمی کو دیکھتے ہیں، گاڑی سے اتر کر کے آتے ہیں اور اسے سیلیوٹ کرتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اس لیے اس ایریے کا بڑا آفیسر نہیں ہے. جانتے ہیں
جب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ یہ آفیسر ہے، پولیس والا ہے، اس کے پلٹنے سے پہلے یہ دونوں رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے تھے۔ جب پہلے یہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ ایک عام آدمی ہے، مگر جب انہیں علم ہوا تو اس علم کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی بات کہتا ہے تقریباً ہر آیت کے آخر میں اپنی صفت بیان کرتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، سمیع بصیر، غفور الرحیم، اس طریقے کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ کان اللہ شاکرا علیما، تو یہ اللہ آیات کے آخر میں اپنی صفتیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ جیسے ان دونوں غندوں نے اس آدمی کے عہدے کو جان کر کے، اس کی صفت کو جان کر کے کہ یہ صفتیں انسپیکٹر سے متصف ہے، ڈر گئے، ایسے ہی کوئی آدمی اگر اللہ کی صفت کا تصور کر لے تو اس کے دل میں تو ڈر آنا ہی ہے۔ تو الخوف الناتج عن العلم، علم سے جو خوف پیدا ہوتا ہے that is called خشیہ، انما یخشی اللہ من عبادہ۔ اگر آدمی کو تصور ہو کہ اللہ سن رہا ہے جو میں بات بول رہا ہوں، پوری بات بولے گا، کسی کو گالی دے گا؟ اسی طرح اگر وہ یہ جان لے کہ اللہ کی صفت بصیر ہے، آدمی کہیں بھی رہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو چاہے وہ جلوت میں ہو چاہے خلوت میں ہو، وہ برابر گناہ سے بچے گا۔ آدمی تنہا ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گناہ کرو۔ کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو منصف ہے وہی گواہ بھی ہے۔ آپ تنہا ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، تنہائی میں ہے آپ، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ تنہائی میں، خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو منصف ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ گواہ بھی ہے۔ کوئی انسان گواہ ہو نہ ہو، رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو جو منصف ہے وہ گواہ بھی ہے۔ تو آدمی کے دل میں تصور آ جائے کہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے، تو بہرحال اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل نہیں سکتی اور کوئی غلط کام چاہے جلوت میں خلوت نہیں کر سکتی۔ تو الخوف الناتج عن العلم، علم سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا وہ ڈرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ العالم یرفعہ اللہ والجاہل یرفعہ الناس، عالم کو اللہ بلند کرتا ہے اور جاہل کو لوگ بلند کرتے ہیں۔ جی جاہل ہے، علم نہیں اس کے پاس، اس کو کسی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، کون؟ لوگ، جو کہ جانتے جاہل ہے، ہم اٹھاتے ہیں۔ لیکن اللہ جاہل کو بلند نہیں کرتا بلکہ عالم کو بلند کرتا ہے۔ العالم یرفعہ اللہ، عالم کو اللہ بلند کرتا ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ عالم کو بلند کرتا ہے اور جاہل کو لوگ بلند کرتے ہیں۔ جی اس طرح جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں زمین اور آسمان کا فرق۔ علم کیا چیز ہے، اور اگر علم نہ ہو تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بخاری شریف، اس کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں الکتاب، کتاب کہتے ہیں چیپٹر، چیپٹر پورا ہے علم کا، کتاب العلم۔ اللہ
کتاب العلم آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیں تو آپ کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ اس آدمی نے اس پورے چیپٹر میں تدریسی منہج بتایا ہے کہ ایک استاذ کو ایک طالب علم کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. جی اللہ اکبر. آپ دیکھیں باب باتیں باب و فصل العلم. یہ باب ہے علم کی فضیلت کا. کیا سمجھا؟ اگر میں کہوں یہ چیز بہت ہی اچھی ہے، یہ چیز بہت ہی اچھی ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز بہت ہی اچھی ہے، تاکہ اس کے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو. کبھی نہ کہتے یہ چیز یار بہت اچھی ہے، تو تاکہ آدمی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس کو حاصل کرے. تو نام بخاری باب آتے ہیں باب و فضل العلم. یہ باب ہے علم کی فضیلت کا، یعنی علم ایک فضیلت والی چیز ہے. یہ طلباء کو بتانا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم بہت اچھی چیز ہے، علم ایک فضیلت والی ہے. تو گویا استاذ کو چاہیے کہ طلباء کو اسٹوڈنٹس کو تعلیم کی فضیلت، تعلیم کی خوبیاں، تعلیم کی اہمیت بیان کرے تاکہ طالب علم علم کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے اور علم حاصل کرے. اس باب و فضل العلم. اور ایک جگہ باب آتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آدمی بولے تو پہلے علم ہونا چاہیے، اور آدمی کوئی عمل کرے تو بھی علم ہونا چاہیے. نہ بغیر علم کے بولنا چاہیے اور نہ بغیر علم کے کوئی عمل کرنا چاہیے. عمل کرے تو علم کی روشنی میں، بولے تو علم کی روشنی میں. اور دلیل دیتے ہیں اللہ نے باب لکھتے ہیں امام بخاری فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. یہ دلیل ہے. اور کیا بولے؟ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ. اللہ نے علم سے شروع کیا ہے. کیا؟ جان لو لا الہ الا اللہ کو، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو. تو دیکھو علم پہلے ہے. فَعَلَمْ سورہ محمد کیا ہے؟ فَعَلَمْ علم حاصل کرو. تو پہلے علم ہے، اس کے بعد قول ہے. قول کا مطلب زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے. چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح کا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك بما رأيت من حرصي عن الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. رواه البخاري في كتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث آگے لائے ہیں، کتاب العلم کی چیپٹر میں آگے لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا، سوال کرنے والے بھائی کہ اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ کون ہے کہ قیامت کے دن آپ اس کی سفارش کریں؟ رسول جس کی سفارش کرتے پھنس گیا ہے، اب مجھے سفارش کی ضرورت ہے. تو اے اللہ کے رسول وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ تو پہلے آپ نے اس سوال پر حضرت ابو ہریرہ کی تعریف فرمائی کہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم کو حدیث سے بڑی محبت ہے. پھر آپ نے جواب دیا کہ میری شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جس نے کہا ہو کہا ہو دل سے لا الہ الا اللہ. جی تو فعلم علم لا الہ الا اللہ قول اور واستغفر لذنبک اپنے گناہوں کی معافی مانگے عمل ہے. تو گویا کہ علم قول عمل یہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں. یعنی باب العلم قبل القول والعمل. پہلے علم ہے، علم کی روشنی میں بات ہونی چاہیے، اس کے بعد علم کی روشنی میں آپ کا عمل ہونا چاہیے. باب العلم قبل القول. عجیب بات تو یہ ہے، آگے کہہ رہے ہیں وما يعقلها الا العالمون. یہ آیت کا ٹکڑا لا رہے ہیں اسی بات میں یہ بتانے کے لیے کہ اس سے پہلے جو آیت ہے
اس میں اللہ نے شرک کی تردید کرتے ہوئے ایک مثال دی ہے. کیا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے بنا رکھے ہیں. ارے فلاں صاحب ہماری بنا دیں گے, فلاں صاحب ہماری بگاڑ دیں گے, فلاں صاحب ہمارا بھلا کر دیں گے. اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے اپنے آسرے اور سہارے بنا رکھے ہیں, ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. They are like spiders. یہ سارے کے سارے جو سہارے اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ ہمارے آسرے اور سہارے سب مکڑی کی طرح. ایک مثال ہے مکڑی کی طرح. اتخذت بیتا, جس نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ, دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے اس مثال کو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. جی کوئی مثال بیان کی جائے تو اس کو گہرائی کے ساتھ جاننے والے عالم ہی ہوتے ہیں. وہ بتا رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بخاری یہ بھی بتا رہے کہ بچے کو جب درس دیا جائے, کچھ پڑھایا جائے, جی تو استاذ کو چاہیے کہ اورلی زبان کرنے کے بعد بورڈ پر لکھ کر سمجھانے کے ساتھ مثال دے. جیسے یہ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایک مثال 1000 لفظوں اور 1000 جملوں میں معلوم ہے. اس وجہ سے ایک مدرس کو چاہیے کہ پڑھانے کے اندر بچوں کو مثال سے سمجھائے. جیسے یہ, جیسے یہ, جیسے مثال ایسی. یہ بتایا گیا ایک مدرس کا کام ہوتا ہے کہ وہ مثال دے تاکہ بچہ اچھی طریقے سے مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ لے. اچھا آگے جو ایک کتاب آ رہا ہے انما العلم بالتعلم. علم جو ہوتا ہے یہ سیکھنے سے ہوتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ 2-4 کتابیں پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوتا, سیکھنا پڑتا ہے. جی سیکھنا پڑتا ہے. کسی عالم کے پاس جا کر زانو کلمہ کہہ کرو, شاگردی کا زانو کہہ کرو, ہمیں پڑھا دیجیے. تو 2-4 کتابیں پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوتا. اور 2-4 کتابیں پڑھ کر کے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اس سے مسئلے مت سنو, اس سے مسئلے مت پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ انما العلم بالتعلم. یہ حدیث لا رہے ہیں امام بخاری کہ علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنے سے ہوتا ہے. آپ کسی استاد سے سیکھیے. اب طالب علم کو بتایا گیا کہ میں کتاب پڑھ کر کے عالم مت بن جاؤں, بلکہ جا کسی استاد کو پکڑ اس سے سیکھ. 2-4 کتابیں پڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا. انما العلم, علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنے کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ اکبر, کیا تدریسی منہج ہے, پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے. کیا اور آگے کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا قرآن میں کونوا ربانیین, اے لوگوں تم ربانی بنو. ربانی بنو, واٹ از ربانی؟ ربانی کس کو بولتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ربانی کی تعریف کرتے ہیں وہ جو قال اور کہا جاتا ہے الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ. ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے, پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرے پھر بڑے بڑے مسئلے. بتایا گیا کہ مدرس پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے بچے کے سامنے رکھے, یعنی اجمال سے تفصیل کی, سہل سے مشکل کی طرف جائے. پہلے مشکل چیزیں نہ بیان کرے بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے اس کے سامنے رکھے اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل کرے, پھر بڑی بڑی چیزیں اس کے سامنے بیان کرے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, ایک ہوتا تعلیم اور ایک ہوتی تربیت. آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں مگر تربیت نہیں دیتے. اساتذہ مدارس میں تعلیم تو دیتے ہیں مگر بچوں کو زیور ادب سے آراستہ نہیں کرتے. تعلیم اور تربیت میں فرق ہے. جی ہاں فرق ہے, فرق ہے. تعلیم اور تربیت میں فرق ہے. سمجھاؤں گا. جیسے کسی بچے سے آپ نے کہا یہ ہے, یہ کیا ہے؟ تو یہ مولوی صاحب
الف الف اچھا یہ کیا ہے؟ بولے الف الف تعلیم آپ نے بتایا اس کو الف یہ کیا ہے؟ بولے الف الف ٹھیک ہے یہ تعلیم ہے اور جب کہا جائے بیٹا الف سے کیا ہوتا ہے نہیں معلوم الف سے اللہ یہ تربیت ہے جب کہا گیا کہ یہ الف تعلیم اور جب کہا جائے الف سے اللہ یہ تربیت ہے اس کی تربیت ہے تربیت اچھی بھی ہوتی تربیت بری بھی ہوتی آج ہمارے لاڈلے بچے ان کے لیے موٹر سائیکل باپ نکال کر کے لاتا ہے چابی ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتا ہے بیٹا یہ رہی چابی اور یہ رہی تیرے لیے گاڑی آج سے قسم کھا لے کہ اس میں جو ہار لگا ہے یہ ہار ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تو اس ہار کو تم نہ سمجھ ہر گلی میں سڑک پر اس کو بلا ضرورت بچاتا پھرتا رہ تو اس لیے کہ قسم کھا لے کہ اس ہار کے ذریعے لوگوں کا جینا حرام کر دے سکون سے نہیں رہتے کوئی ہو رہا ہے یہ سب غلط تربیت ہے غلط تربیت تمہیں احساس ہے ذرہ برابر بھی کہ تمہارے اس تنتنے سے کسی ہارٹ پیشنٹ کو تکلیف ہو سکتی ہے کسی دماغی مریض کا مرض پڑ سکتا ہے کوئی بیمار بچہ سویا ہوا ہے اور تمہاری حرام خور عادت تمہارا یہ تنتنا اگر اس کو جگا دے تو رات بھر ماں کو اس بچے کو سلانا مشکل ہو جاتا ہے تم نے یہ تربیت کہاں سے لی ہے کہ اسلامی تربیت نہیں ہے کہ تم ہار رکھو تو ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے تم سے تنتنا بنا لو یہ تنتنا نہیں ہے بتا دیتے ہو گلی میں اور محلوں میں اور سڑکوں میں ہوتا یہ غلط تربیت تو یہ گاڑی دے دینا گاڑی کی چابی دے دینا یہ تعلیم دے اور یہ کہنا بیٹا آج سے قسم کھا لے کہ ہر ایک محلے والے کا جینا حرام کر دینا ہے یہ تربیت جو غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی آپ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں اور جنت کی ایک صفت ہے وہاں شور نہیں لا صخب فیہ ولا صاخب جنت میں شور نہیں اور نبی نے فرمایا بازار میں شور نہ کرو تم نے تو نبی کے اس حکم کے خلاف اور نبی کی اس صفت کے خلاف حرکتیں شروع کر دی تم سے زیادہ شور مچانے والا کون ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا کون ہے تو یہ تمہاری غلط تربیت ہے کہ تم نے ہارن کو جو ضرورت وقت استعمال تم نے تم کو نہ بنایا یہ صرف موٹر سائیکلوں والوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ رکشے بھی اس میں شامل ہیں کاریں بھی شامل ہیں ضرورت وقت ہارن کو استعمال کیا جی امام بخاری رحمہ اللہ ایک بات قائم کرتے ہیں عجیب سا ہے کہتے ہیں کہ تعلیم کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ آدمی اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو سب کو تعلیم دے ساتھ ساتھ اپنے نوکر کو بھی تعلیم دے بتائیے جس مذہب کے اندر یہ تصور ہو کہ ان کا کام کرنے والا ذیل ہو اس کا علم کی کتنی اہمیت ہے اندازہ لگے امام بخاری بابو تعلیم الرجل امرأہ کہ یہ بات ہے آدمی تعلیم دے اپنی لونڈی کو پہلے لونڈیاں ہوتی تھی آج نوکرانیاں ہیں لونڈیاں تو ہوتی تھی ان کی کمائی ومائی سب آقا تھا اور وہ ویسے ہی لونڈی کو استعمال کر سکتا تھا جیسے آدمی بیوی کو استعمال کرتا ہے جی اب وہ دور ختم ہو گیا ہے یہاں تک کہ اب نوکرانی بھی آپ کیا ہو تو علم کا ایسا تصور اسلام نے دیا ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی عورت بھی علم والی
اور اس کے تحت حدیث لا رہے ہیں. چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث نہیں اس کے ساتھ اخبارنا محمد هو ابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ثم قال عامر آتيتكها بغير شيء وقد يركب فيما دونها إلى المدينة. رواه البخاري في كتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتابوں میں کے اندر آئے کہ پوری سند کے ساتھ حدیث پڑھ دی گئی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو ڈبل اجر ملنے والا ہے, ڈبل ثواب. آدمی ایک کام کرے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ڈبل اجران. کون کون؟ رجل من اہل کتاب, اہل کتاب کو بجاتا ہے, یہودی ہے اور یا نصرانی ہے. یہودی عیسائی, دیکھو یہودی اپنے نبی موسیٰ پر ایمان لائے اور عیسائی ہے اپنے نبی عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے. تو وہ آدمی جو اہل کتاب سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. دیکھو تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا ایک ثواب, اور پھر وہی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے, ڈبل ثواب. اور دوسرا آدمی کون؟ دوسرا آدمی وہ غلام ہے جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے, اس کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے. نماز روزہ زکات کا پابند غلام ہے اور اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے. تو اللہ کا حق ادا کرے غلام اور اپنے آقا کا حق ادا کرے, تو ایسے آدمی کو 2 اجر, اس لیے کہ ایک اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اور دوسرے اپنے آقا کا حق ادا کر رہا ہے. تو یہ 2 حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اجر ہے, بڑا بڑا اجر. تیسرے رجل کانت عنده امۃ, ایسا آدمی جس کی ایک لونڈی تھی. لونڈی جی لونڈی اس جو بھی کام کرنا چاہتے تھے لیتے تھے, آقا مارتے تھے. یہاں تک کہ کئی صحابیہ جو لونڈی تھی ان کو مار ہی دیا گیا, مار دیا گیا. اتنا ظلم ڈھاتے تھے عورتوں کو. لونڈی تھی ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا, خرید کروا تھا, جیسے جان جیسے بازار میں خرید کر لیا بکتی تھی اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہوئے بیویوں کے ساتھ جائز تھا. تو رجل کانت عنده امۃ, ایسا آدمی جس کی لونڈی ہو, کیا کرے وہ؟ فأدبها, اسے ادب کی, فأحسن تأدیبها, اچھا ادب جی, اور وعلمها, اسے تعلیم دی لونڈی کو, فأحسن تعلیمها, اسے اچھی تعلیم دے, ثم آتاقها, پھر اسے آزاد کر دے اور پھر شادی کر دے. جو لونڈی تھی اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لے. اتنا بڑا ثواب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر. لونڈی ہے اس کو تعلیم دینے پر اتنا اجر, نوکرانی ہے آج کا سمجھ کہ اس کے لیے 2 اجر. اور یہ اتنی اہم حدیث کی جانتے ہیں, صالح ابن حیان جو شاگرد ہیں یہ عامر شعبی کے, عامر شعبی ان سے کہتے ہیں یہ جو حدیث میں نے بیان کیے تھے بغیر شہید, یہ حدیث ہم نے تم کو فری میں بیان کر دی, بغیر پیسہ وصولی, بغیر شہید, ایسے ہی تم کو یہ حدیث بیان کر دی ہے. وقد قد كان قد يركب فيما دون المدينة, اس سے چھوٹی حدیث کے لیے آدمی کو سوار ہو کر نہ جانا پڑتا. اللہ
کتنی حدیثیں آپ کو معلوم ہو جا رہی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے اس سے چھوٹی حدیث جاننے کے لیے مدینہ تک آدمی کو سفر کرنا پڑتا سواری کے لیے، اور وہ میں نے ایسے بیان کر دیا، آتے ہی نہ کر فری میں نے بیان کر دیا جی۔ تو اب دیکھیں آپ، جس مذہب کے اندر ایک لوڈی کو علم دینا ایسا ہے کہ اللہ اس پر ڈبل ثواب دینے والا ہے، دو اجر دینے والا ہے۔ آپ علم کی اہمیت سمجھیے کہ ہمارے ہاں ہماری بیٹیاں سے علم ہوں، ہمارے بیٹے سے علم ہوں، اور ہمارے والدین سے علم ہوں، یہاں تک کہ ہماری دکان میں کام کرنے والا نوکر بھی سے علم ہوں، علم والا، یہ علم کی اہمیت ہے۔ جس مذہب میں علم کا یہ تصور ہو، ذرا دیکھیں شرح خواندگی کی کتنی تعلیم یافتہ ہے، 90% تو جاہل ہے جی۔ ان میں نہ بہترین کوئی وکیل ہے، نہ بہترین کوئی IAS ہے، نہ IPS ہے، کوئی بھی نہیں ہے جی۔ تعلیم کی شرح کوئی کم نہیں ہے تو نوکر تک ایسے رکھے جائیں جو ذی علم ہوں۔ بتائیے ایسے مذہب میں علم کا کیا تصور ہوگا، اندازہ لگائیے۔ ایک حدیث دیکھیں کتنی عجیب ہے۔ وعن عبداللہ بن زبرۃ السلومی قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر لائے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری ملعون ہے۔ دنیا ملعون، ملعون کا مطلب ملعونۃ ہے مبعدۃ عن الرحمۃ، رحمت سے دور ہے۔ دنیا پوری کی پوری ملعون، اچھا پوری دنیا ملعون، اچھا ملعون ما فیہا، دنیا میں جتنی چیزیں وہ سب ملعون سوائے اللہ کے ذکر، الا ذکر اللہ، اور وما والا، اور وہ چیزیں جس کو اللہ پسند کرے، یا ذکر سے جو چیز متعلق ہے اللہ کا ذکر، اچھا اور اللہ جس چیز کو پسند کرے۔ تو تیسرے عالم اور متعلم، علم دینے والا اور علم لینے والا، یہ ساری چیزیں رحمت والی ہیں۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے، رحمت سے دور ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں جو رحمت والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے وہ کریں، اللہ جس چیز کو پسند کرے وہ کریں، اور علم دے علم لے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں بشمول دنیا کے ساری ملعون ہے مبعدۃ عن الرحمۃ۔ یہ حال ہے دنیا کا جس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ آدمی کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، سب پڑھ کے آتا ہے، بیچ میں کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی یونیورسٹی میں چلا گیا کہتا اللہ کا ہے، رسول کیا ہے، ارے اللہ کا کوئی چیز نہیں، رسول کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہو تمہیں معاش نہیں کہ کیا پڑھا، یہ دنیا ہے جس نے تجھے یہ تصور دیا، بنانے والا کوئی نہیں، ویسے ہی پیدا ہوگا۔ عربی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسے اللہ اس کے رسول کا علم دیا گیا، باہر نکلا یونیورسٹی میں گیا، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ تو یہ تعلیم نہیں لے یہ دنیا سے، دنیا یہ تعلیم لے رہی ہے، خود وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو تم کو اللہ کی رحمت سے دور کر نہیں پائے اگر تم دنیا میں پھنسے۔ علم دین چھوڑا تم نے، اور تم نے علم دین کے ساتھ علم دنیا حاصل کرنا تھا، تم نے علم دین کو چھوڑ کر کے علم دنیا کو پکڑ لیا۔ اب کہتے ہو اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ دیا ہے تم کو دنیا میں،
اللہ کی رحمت سے تو خود اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس کے ساتھ اگر تم جڑ جاؤ گے تو تم خود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. یہ دیا ہے آج دنیا نے، جی یہ دیا ہے دنیا نے. تمہارے پاس علم نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر تو ڈاکٹری پڑھ کر آیا ہے، اس کی زندگی میں دین نہیں ہے. غریب سے غریب آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے. پیسے دے نہیں ہے، پیسے آ رکھا ہے. مریض کہاں رہا ہے لیکن اس کا دل نہیں پگھلتا. اس کا دل نہیں پگھلتا. یہ تعلیم اسلام کی. ایک انجینئر ہے، سود خور ہے. ایک بڑا آدمی ہے، ایک آفیسر ہے، رشوت خور ہے. تو یہ رشوت خوری، یہ سود خوری، یہ کرپشن، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ دنیا کے علم نے تمہیں دیا ہے جو خود ملعون ہے. تو ملعون چیز تم کو ملعون ہی چیز دینے والی ہے جس سے انسانیت کو سوائے دکھ اور تکلیف ہوتی. سودی کاروبار، اس میں کوئی کام کرانے جائے ارے سرکاری تنخواہ تو مل ہی نہیں دے، یہ کیا لے رہا ہے پیچھے سے؟ تو یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ جو انجینئر ہے، جو آفیسر ہے، ان کی زندگی میں دین نہیں ہے. یہ دنیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. لہذا ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے انسانیت کو تکلیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے. یہ دنیا کے سے تم چمٹے ہوئے ہو، یہ خود ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو تم سے وہی کام کروا رہی ہے جو اللہ سے تمہیں دور کرتا ہے. یہ دنیا جس کے پیچھے تم کتے کی طرح بھاگ رہے ہو، یہ دنیا اور اس کی حقیقت. علم کیا ہے؟ دیکھیں ایک حدیث بہت پیاری امام دارمی رحمہ اللہ سے دار تشریف لائے ہیں. المسعر قال سمعت عبد الآلہ التیمی یقول من اوتی من العلم ما لا یبکی لخلیق الا یکون اوتی علما ینفعه يتبهر نعت العلماء ثم قرأ قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين يدعون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو اس کا علم اسے رلا نہ سکے، آدمی اس علم کی وجہ سے رو نہ سکے، تو اس لائق ہے وہ کہ اس کو وہ علم نہ دیا جاتا جو اس کو نفع بخشے. پتہ یہ چلا کہ علم وہ ہے جو انسان کو رلا دے. جی العالم الذی ما انفعه علم، عالم وہ ہے جس کا علم اسے رلا دے. اور آدمی کب روتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوئی. اگر دنیا بھری میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ روئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کے پاس کوئی علم ہو اور وہ علم اس کو رلا نہ سکے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کوئی علم نہ دیا جاتا جو علم اسے دیا گیا ہے. جی تو در حقیقت علم وہی ہے جو علم آدمی کو رلا دے. اور یہ علم ہمیں نبی سے ملتا ہے. یہ علم ہمیں نبی سے ملتا ہے. وہ انبیاء کی وراثت ہے وہ علم جو نبی چھوڑتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ وہ علم کون سا ہے. وہ علم کون سا ہے جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی، جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی کون سا علم ہے؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث سے وعن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتكم من مدينه رسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتزوا اجنحتها لطالب العلم.
وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فصل العالم على العابد كفصل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا علما فمن أخذه أخذ بحد وافر رواه ابو داؤد في کتابه. حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے ابو بکر نبی کے صحابی کہنے لگے کہ میں مدینہ رسول سے آیا. تم آئے اتنی دور سے؟ مدینہ کا سیدھیا کہاں؟ اتنی دور سے کہاں پر؟ کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. حدیث سے لے کے آئے. کتنی اچھی بات. آج حدیث میں اتنائی علم دین سے میں اتنائی اتنی ہے کہ اسے لوگ بس ایسے سن لیتے ہیں, سنا دیا عالم سن لیتے ہیں, بس ایسا ہی ہے. دیکھیے ایک آدمی مدینہ سے چل کر کے سیریا آیا نبی کے صحابی کے پاس, کہتا ہے مجھے ایک حدیث سننی آپ سے جو رسول سے بیان کرتے ہیں. تو آپ کو ایک علم والی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, میں نے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو در حقیقت وہ راستے پر نہیں چلتا بلکہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. آپ لوگ جو آئے ہیں سب سننے کے لیے, در حقیقت جو راستہ آپ نے دیکھے یہ علم کے لیے آپ نے دیکھے. در حقیقت یہ راستہ علم کا نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے. جی یہ راستہ جنت ہے. اور آپ آئے ہیں, آپ کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا دیا. اور عالم ہوتا ہے, یہ پوری کائنات اس کے لیے دعا کرتے ہیں, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. والحیتان فی جوف الماء, پانی کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات میں چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے. اور کہا کہ علماء یہ انبیاء کے بارے سے ہیں, وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ. یعنی انبیاء کرام کو چھوڑ کر جاتے ہیں ورثہ ترکہ, وہ طریقہ جو علم ہوتا ہے. تو جو لوگ اس طریقے کو لے کر کہتے ہیں کہ بھائی علم جس پر آپ بحث کر رہے ہیں وہ علم کیا ہے, اس حدیث میں موجود ہے وہ علم الموروث, وہ علم جو وراثت میں ہمیں انبیاء سے ملا ہے. در حقیقت یہی حقیقی علم ہے. اور ایک بات اہم بیان کر دوں اس کے بعد بات. اور اتفاق ایسا ہے کہ آج ہم تینوں جمع ہو گئے. کبھی یہ ہوتا ہے تو میں نہیں ہوتا, کبھی یہ دونوں ہوتے تو میں نہیں ہوتا. آج اتفاق ہے, یہ کیا بات ہے بھئی, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ہم تینوں اصل میں اکٹھا ہو گئے. اپنے بیمار والوں کو چھوڑ کر گیا دعا کریں. جی تو یہ علم سے مراد کیا ہے؟ العلم الموروث, موروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ علم نہ ہوتا خطرناک بات ہے, علم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ سب سے پہلے آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ علم دین جو ہے نا وہ ختم ہو جائے, علم دین ختم ہو جائے. جیسے چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, صاد الاوصان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد, اما ود كانت لقلب بدومة الجنة, واما سعون كانت لحزين, واما يعوق فكانت لمراد ثم لبني هديف بجوف عند سبع, واما يعوق فكانت لحمدان, واما نصر فكانت لحميرة لآنس الكلاعب أسماء رجال صالحين. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم أن انسبوا إلى مجالسهم التي يجلسون أنصابا وسموا بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. رواه البخاري في كتابه. کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ نوح میں 5 لوگوں کا جو نام ہے وقت, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 جو تھے یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بڑے بزرگ لوگ تھے. اسماء رجال صالحین, یعنی ایک لوگ کے نام تھے. اچھا یہ جب مر گئے تو چونکہ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے, ایک لوگ تھے. ان کے مرنے کے بعد لوگ بڑے غمگین ہو گئے, ارے 5 آدمی تھے اتنے اچھے تھے, ہمارے درمیان سے چلے گئے. اب شیطان آیا, کہا کہ ایک چیز بتاتا ہوں,
ان کی یاد آ رہی ہے یاد آ رہی ہے. کہا کہ جہاں جہاں بیٹھتے تھے نا پانچوں, یہ یہاں بیٹھتا تھا اس کا یہاں اسٹیج بنا دیا, وہ وہاں بیٹھتا تھا وہاں اسٹیج بنا دیا, وہ وہاں بیٹھتا تھا وہاں اسٹیج بنا دیا. امین سبو الى مجالسهم التي التي رسول ہم جو انصاف بنا دیا. لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ نیک لوگ تھے, عبادت نہیں ہوتی, صرف اسٹیج کھڑے کر دیا یاد جی. فلم تو اوپر عبادت نہیں کی گئی ان کی. اچھا حتی نہ حلقہ اولائے کہ پوری نسل جب ختم ہو گئی, جنہیں معلوم تھا کہ یہ خود کیوں بنائے گئے تھے, یہ جب مر گئے وَتَنَسَّخَ یہ بڑا کام ہو رہا ہے امام بخاری لا رہا ہے جی. وَتَنَسَّخَ تنسخ کا مطلب ہے تو ڈیلیٹ ہے, ایک بھی نہ چاہیے لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں یہ میسیج ڈیلیٹ کر دو, تو ڈیلیٹ کرنے کے لیے نسخ آتا ہے, نسخ اس بارے میں تنسخ کہتے ہیں. تو علم تھا پہلے, تب تک عبادت نہیں کی گئی. وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ علم جب ڈیلیٹ ہو گیا, جیسے علم ختم ہوا عبادت شروع ہو گئی. اور جانتے ہیں ایک نبی 950 سال تک ان کو سمجھاتے تھک گیا, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں جی. یہ جہالت ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو شرک ہے سب سے بڑا گناہ یہ جہالت کی پیٹ سے جنم لیتا ہے. علم جب ختم ہو جاتا ہے تب پھر شرک جنم لیتا ہے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیاوی علم میں پھنسا دو, دنیا پوری کی پوری مرہون ہے اور اس کے اندر جتنی چیزیں سب مرہون ہیں. یہاں یہ جب ساری چیزیں جب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, بالکل اسی کے ساتھ لگا دو, یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, دین کے علم سے دور کر دو, بہت یہ مرتد ہو جائیں گے, بہت یہ گمراہ ہو جائیں گے, شرک میں مبتلا ہو جائیں گے وغیرہ. ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں جی. ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو آقا کا کھاتے ہیں جی, سرکار دیتے ہیں, ہم سرکار کی گلی کے کتے ہیں, سرکار ٹکڑا ڈال دیتے ہم کھا لیتے. دلیل کیا ہے؟ انما رسول نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں. اچھا اب اس حدیث سے اس بندے نے استدلال تو کیا کہ میں بانٹ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے, ہم تو نبی کے کتے ہیں, نبی ٹکڑے ڈال دے رہے ہم کھا رہے ہیں. اس بدبخت کو کم سے کم حدیث کے آگے پیچھے تو دیکھا. چلیے دو حدیثیں پڑھنے کے بعد بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ علم جب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا علم نہیں رہتا تو آدمی کیسے کیسے استدلالات کرتا ہے. چلیے وہ پہلے حدیث دیکھتے ہیں. سند مالک شہاب القول سمعت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطیبا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما نقاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الامه قائمه على امرها لا يزرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل. رواه البخاری في كتاب العلم. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تمام جن کو آج کل یہ نئے نئے جو نکلے ہوئے ہیں جنہوں نے کہیں علم سیکھا نہیں, امام بخاری نے باب لکھا ہے انما العلم بالتعلم, علم چند کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا, علماء کے سامنے جا کر کے اسے علم لینا پڑتا ہے. یہ چند کتابیں پڑھ کر کے یہ بات کرنے والی بات کیا حضرت امیر معاویہ ایسے تھے, حضرت امیر معاویہ وقت نہیں تھے, کتاب پڑھ علماء سے سیکھ. تو حضرت امیر معاویہ خطیب ہوئے, تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے, بہت پیارے سے جلد کریا, من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, خیر کا, اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. الفقہ فی الدین, الفقہ فی الدین کا مطلب یمنع العلم الشرعی, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے شریعت کا علم دیتا ہے, قرآن کا علم دیتا ہے, حدیث کا علم دیتا ہے. یہ مطلب ہے الفقہ فی الدین کا جی, جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم دیتا ہے. یمنع العلم الشرعی والفقہ فی الدین جی. اور ہوتا یہ بھی ہے کہ جس کو دین کا علم مل گیا خیریت میں ہے, اور جو دین کے علم سے دور ہو گیا خیریت سے دور ہو گیا. یہ مطلب ہے من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. اور دوسرا ٹکڑا اللہ کے رسول انما انا قاسم واللہ یؤتی, میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا. ٹھیک ہے, اتنا ٹکڑا ٹھیک ہے. اور آگے ولن تزال هذه الامه قائمه على امرها
لا يضر من خالف ما يأمر الله. جب تک یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی تب تک کوئی مخالفت کرنے والا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کو تکلیف نہیں آتا. امر اللہ آ جائے. دیکھو دو امر ہیں, ہمیں امر پر ڈٹے رہنا ہے جب تک امر نہ آ جائے. اچھا دونوں امر کا الگ الگ معنی ہے. جی ہاں دونوں الگ الگ معنی. امر اللہ کا مطلب قول ایسا بھی کر الگ ہی نہیں ہے. حالات آئیں دین پر ثابت و مستمسکت میں بھی اور مضبوطی سے اس کو پکڑے ہوئے. ہاں تقیات کیا بول دو نہ تک اللہ کا اللہ کا صلی اللہ علیہ ہوا چلے گی قیامت کے قریب, اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے تمام کے تمام مومنین جو زندہ رہیں گے. یہ تک بھی سن رہا ہے مومنین, یہ ہوا تمام مومنین کی روحوں کو نکال دے گی. تمام لوگ مر جائیں گے جتنے مومن رہیں گے سب مر جائیں گے. ہوا چلے گی. تو اس ہوا کے آنے تک جو آدمی قائم رہا وہ برابر لن تزال هذه الأمة. یہ خیریت ملے گی اور اسے کوئی نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے انما انا قاسم. میں بانٹ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے لیکن دوسری حدیث بھی دیکھ لینا. دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث دیکھ. یہ تو پکڑ نہیں ہے اسے لیکن دوسری حدیث نہیں دیکھا اس نے. دوسری حدیث کیا ہے؟ اسے امام بخاری کتاب میں ملا ہے. دوسری حدیث کیا ہے؟ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اوتيكم ولا امنعكم انما انا قاسم ازو حيث ملت. رواه البخاري في كتاب فرض الخمس. آگے چل کر کے کہاں غنام مبارک کا بیان ہے وہاں پر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بانٹتا ہوں, میں بانٹنے والا ہوں. اچھا اس سے پہلے آپ نے کہا میں تمہیں دیتا نہیں. یہ کہتا ہے اٹھتا ہوں مجھے دے دیا جاتا ہے. میں تمہیں دیتا نہیں اور میں تم سے روکتا نہیں. میں صرف بانٹنے والا ہوں. ازو حیثون, جہاں مجھے دینے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں دیتا ہوں, اور جہاں مجھ سے کہا جاتا ہے نہ دے وہاں نہیں دیتا ہوں. تو میرے بس میں کیا ہے, جہاں مجھ سے کہا جاتا ہے وہاں دیتا ہوں. تو دینے والا کون؟ ابھی بندہ استدلال کیا کر رہا ہے؟ ہم کو سرکار کے کتے ہیں, ہم تو سرکار کے کتوں پر پل رہے ہیں. یہ استدلال غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیچارے نے علم کو پس پش ڈال کر کے اپنی مرضی سے استدلال کیا. اس ٹکڑے سے دوسری حدیث سمجھ نہیں دیکھی. پتہ یہ چلا کہ علم ایک بہت ہی اہم چیز ہے, اور اگر آپ کو پورا تدریسی منہج امام بخاری کا دیکھنا ہے تو پورا کتاب الایمان پڑھ جانا. کمال کا چیپٹر ہے پورا, آپ چیپٹر پڑھ جائیں ترجمے کے ساتھ. تو یہ تھا علم کے اوپر چند اہم اس کے چند اہم نکات. اللہ ہمیں عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.